وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ میں جب پڑھتا تھا ہمارے استاد مولانا عبدالحنان صاحب سے، تو بہت بڑے عالم اسی جگہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب تھے، جو مولانا انور شاہ صاحب کے درس میں 1927 میں ہر کتاب میں اول آئے تھے۔ ہمیں یہ پتا تھا کہ حضرت شاہ صاحب کے درس میں اول آئے تھے۔ استاد گرامی قدر مولانا مفتی ولی حسن نے مجھے کہا نہیں، ہر کتاب میں اول آئے ہیں، ہر کتاب۔ اور شاہ صاحب نے اس سال یہ فرمایا، دو آدمی اہل سواد ہیں، ایک یوسف بنوری اور دوسرا لطف اللہ، یہ اکیلے پوری دنیا کے لیے علم میں کافی ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ میں تاریخ ضبط کر کے گیا تھا، تو مجھ شاہ صاحب نحریر محدث تھے، میں نے ایک دن ایک تاریخی سوال کیا، کہ شاہ صاحب نے میری طرف دیکھے بغیر فرمایا یہ برمکیوں کی تاریخ جو ہے یہ آپ نے پڑھ لی؟ کہ وہی میں نے پڑھی تھی۔ کہ سارا علم جو میرا 10-12 سال کا تھا شاہ صاحب کے ایک جملے میں سارا سمٹ گیا۔ ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب کا حضرت مولانا انور شاہ سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آج جب شاہ صاحب کا ذکر کر لیتے تھے 2-3 دن تک ان پر رقت طاری رہتی تھی اور بالکل خاموش رہتے تھے، بات چیت نہیں کرتے تھے، اس قدر اپنے شیخ سے والہانہ عقیدت تھی۔ اب یا میں ڈیر پر خاص طریقے سے رویہ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیر لوی سڑے ہو، بس میرا ڈیر لوی سڑے ہو۔ خیر، تو میں جب مولانا عبدالحنان صاحب سے پڑھتا تھا اس زمانے میں ان کا اور ان کا آپس میں اختلاف تھا بہت شدید، ساتھ ساتھ گھر ہے اور زمینیں اور جائیدادیں بھی اکٹھی ہے، کچھ جھگڑے ہو گئے تھے بہت شدید، بندوق اور پستول اور گاڑیاں بیچ میں آئی تھی، اور میں مولانا عبدالحنان صاحب کا خاص الخاص شاگرد تھا، ان کی نظر سے ہٹ نہیں سکتا تھا اور ان کی اجازت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ جب میں نے علم ادب شروع کیا اور مفید الطالبین حضرت نے مجھے پڑھائی، تو حضرت مولانا عبدالحنان صاحب نے فرمایا ہمارے اختلافات کو مت دیکھیں، اس وقت روئے زمین پر ادب عربی کا سب سے بڑا استاذ مولانا لطف اللہ صاحب ہے، اور جمیع علوم و فنون میں۔ دیوبند میں مولانا عبدالحنان صاحب کو انعام میں نفحۃ الیمن ملی تھی۔ نفحۃ الیمن مدرسہ عالیہ کلکتہ میں لکھی گئی تھی، اور اس کا رد لکھا ہے دیوبند نے مولانا اعزاز علی کے ذریعے نفحۃ العرب۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تعاون کرو نیک کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ بخاری شریف میں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور تھے، مدینہ منورہ پر بلوائیوں کا قبضہ تھا۔ اس دوران کچھ لوگ حضرت عثمان کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے گئے، انت امام العامہ ویصلی بنا امام الفتنہ، امام تو آپ ہیں، ادھر غلط قابض وہ آ کر کے ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت عثمان نے کہا الصلاۃ ما خیر امر، الصلاۃ معروف، وہ نماز بہت اچھا کام ہے، جب تک کوئی شخص اچھا کام کرے ساتھ دو، سبحان اللہ، جب تک ایک آدمی اچھا کام کرے تم ساتھ دو۔ مرزا غلام احمد نے ایک زمانے میں عیسائیوں کے خلاف براہین لکھنے کا وعدہ کیا، اعلان کیا، ہندوستان کے بڑے اکابر نے بھی چند دیا، کفر واضح نہیں تھا، عام آدمی تھا اور کفر کے خلاف کام کرنا چاہتا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ طریقہ تھا انگریزوں کے تعارف کرنے کا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
اور تعاون کرو نیکی کے کاموں میں اور پرہیزگاری میں. سبحان اللہ. یہاں وہ مشہور عبارت بخاری میں ہے نا جس کا نتیجہ بنتا ہے تصح الصلاۃ خلف المبتدی. لیکن وہ مرد میدان، مرد مومن، مرد آہنی، فولادی ہستی ابو حنیفہ کی عبارت الاختیار پہلی جلد صفحہ 58 فتح القدیر باب الامامت تقرأ الصلاۃ خلف اہل الہوا، اور تمام معتبرات میں ہے لا تصح الصلاۃ خلف المبتدی والقول ما قالہ الامام والنقل ما نقلہ البخاری. اصل بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ بلوائیوں کا اختلاف اعتقاد میں نہیں تھا، سیاست میں تھا. تو اگر کوئی شخص جتنے بھی برا ہو سیاسی مگر عقیدہ اس کا خراب نہ ہو تو نماز اس کے پیچھے اب بھی جائز. اس لیے بخاری کی بات صحیح ہے کہ ایسے بدعتی کے پیچھے نماز جائز. مبتدی تھا بمعنی محدث علی الامام، اے باغ علی الامام. اور ابو حنیفہ نے جو بدعتی کہا ہے کہ نہیں ہوتی نماز، اس سے مراد اعتقادی بدعتی ہے، اور بدعت اعتقادیہ مکفرہ ہے. اور یہ فرق نخبہ میں، تدریب میں، تقریب میں، تتریب میں اور فتح المغیث میں، الباعث الحسیس میں اور تمام معتبراتی اصول فقہ میں موجود ہے. جس جگہ راوی کے قبول کرنے نہ قبول کرنے کی بات ہے کہ اگر راوی بدعتی ہو تو انہوں نے کہا اگر بدعت اعتقادی ہے تو قبول نہیں ہے اس کی روایت، وہ کافر ہے. اور اگر بدعت غیر اعتقادی ہے تو وہ فاسق ہے. فاسق کی روایت جب تک فسق کی تبلیغ کے لیے نہ ہو جائز ہے. اب اس زمانے کے بدعتی سے پوچھو کہ تم جو کہتے ہو کہ درگاہوں والے دور سے سنتے ہیں اور مشکل کشا و حاجت روا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ وہ اللہ کے بارے میں تو یہ کم مانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن پیر و درگاہوں کے لیے زیادہ مانتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھو کہ تم پیغمبر کو نور کس معنی میں کہتے ہو؟ بشر مانتے ہو انسان؟ ہرگز اس زمانے کا بدعتی نعیم الدین مراد آبادی کا مقلد ماننے والا نہیں ہے. اس لیے ہمارا اختلاف فرقہ مبتدیہ کے ساتھ مبتدعات اور محدثات اعتقادیہ میں ہے. نحن نحکم بکفرہم ولا نصلی خلفہم فمن صلی خلفہم فعلیہ ان یعید الصلاۃ ومن درا حالہ وعلم معالہ وتحقق اعتقادہ ومع هذا صلى معه فعليه ان يعيد ايمانه ونكاحه وصلاته.